کیا اس کی جیب سے پیسے نکل جائیں گے، اس کی چوری ہو جائیں گے، موبائل ٹوٹ جائے، کچھ بھی نقصان، گردن پھلانگنے سے میکسیمم کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تھوڑا آ سکتا ہے، ویسے اکثر نہیں بھی ہوتا، لیکن ہو بھی جائے تو کیا ہو جائے گا، کتنا نقصان سوچیں اس میں کہ کسی کی گردن پھلانگنے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ جمعہ کی نماز کے لیے آؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، گردن پھلانگ کے آگے نہیں جانا، اس کی سزا بتائے گی کہ یہ سزا ہوگی۔ تو بھائیو ایسے ہی ہم جیسے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کس کو سلام کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو سمجھو فرشتوں کو، اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھ جو انسان بیٹھا ہے اس کے لیے تم سلامتی کا پیغام ہو، ادا کرنے حقوق اللہ آئے ہو۔ لیکن نماز کے اندر سے اور کتنی پوائنٹس بن سکتے ہیں، میں نے ایک دو آپ کو بتا دیے۔ روزے کا خوبصورت مفہوم ہے، اس کے اندر تو ویسے انسانیت چھپی ہے، ہمدردی چھپی ہے، اللہ نے کیسے ہمیں حقوق العباد کے اندر خوبصورتی سے ایک قسم کی جوائنٹ کر دیا کہ مسلمان چاہے امیر ہے غریب ہے، مومن چاہے امیر ہے یا غریب ہے، اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا ٹائم سیم کر دیا، سحری افطاری کا ٹائم سب کا سیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ایسے ہی پورا دن بھوکا امیر بھی رہے گا، غریب بھی رہے گا، اور امیر بھی اسی ٹائم پہ افطار کرے گا جس ٹائم پہ غریب افطار کرے گا۔ تو اسی کے اندر پیغام دیکھیے، سحری افطاری کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان آپس میں برابر ہیں، ہمیں کوئی کسی کے اوپر رنگ کی وجہ سے فوقیت حاصل نہیں ہے، اور ہمارے کسی پیسے کی وجہ سے یا بینک بیلنس کی وجہ سے نہیں۔ روزہ یہ پیغام دیتا ہے، رواداری کا پیغام دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے، آپس میں میل جول کا پیغام دیتا ہے۔ بھوک برداشت کرو گے، تمہیں بھوکے لوگوں کے اوپر ترس آنا چاہیے، جن لوگوں کے گھروں میں سارا سال صحیح بات ہے گوشت نہیں پکتا، تمہیں ترس آنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بھوکے پیٹ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، کوئی فاقہ ہو جائے کیسے۔ تو روزہ کو ہم سمجھتے ہیں حقوق اللہ ہے، لیکن میں نے اتنی باتیں آپ کو بتا دی، اور بھی نہ جانے کتنی ہیں کہ حقوق اللہ پورے کرتے ہوئے ہمیں حقوق العباد کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ بھوکا پیاسا کیوں رکھا جا رہا ہے۔ ہمارا سحری افطاری کا ٹائم آ گیا، اور ایسے پھر تراویح کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اور پھر اعتکاف میں بیٹھنا کیا خوبصورتی ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا کیا خوبصورتی ہے، اس کے اندر بھی جو لوگ نہیں بخشے جاتے، والدین کا نافرمان، پھر لیلۃ القدر کے اندر حقوق العباد آ گئے، شراب نوشی ہے، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ساڑ رکھنے والا، اور ٹانٹنگ کرنے والا، دوسروں کو غلط، یہ ساری چیزیں صحیح بات ہے ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد ضروری چیزیں، دونوں ساتھ چلتی ہیں، دونوں ساتھ چلتی ہیں۔ اگر ہم ان کو الگ الگ کر دیں گے تو پھر بات قابو نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ کا کیا پیغام ہے؟ زکوٰۃ حقوق اللہ سمجھا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ اللہ تو بڑا اور ولا ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ زکوٰۃ کا کیا کنسیپٹ ہے؟ امیر غریب کو زکوٰۃ دے، امیر مسلمان غریب مسلمان کو زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ کو حقوق اللہ کہہ کے ہم بھلا نہ دیں، کتنا بڑا حقوق العباد اسی کے اندر سمجھو پورا ہو رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر کوئی بندہ غریب ہے، ہمیں پتہ ہو سب سے پہلے اس تک ہم پہنچیں، صدقہ خیرات کریں۔ رمضان کے اندر اجر کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ نوافل کا اجر، صدقے کا اجر بڑھایا جا رہا ہے۔ نفل پڑھو گے فرض کے برابر، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر۔ یہ پورا پیغام ایک دیکھیے، رمضان جو ہے نا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک پورا ادارہ ہے۔ جیسے ہم کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس کالج کے اندر جا کے جب بندہ ایڈمیشن لیتا ہے اس کے اندر آتا ہے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرو گے تو ٹھیک ہے تمہارے نمبر زیادہ ہوں گے، یہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے کک آؤٹ کر دیا جائے، اسے نکال باہر کر دیا جاؤ۔ تو اس لیے خوبصورتی سے اللہ نے ایک انسٹیٹیوٹ میں داخل کیا، ہمارے دشمن کو بھی اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیا کہ تم خوبصورتی سے پرفارم کرو۔ شیطانوں کو پرے ڈھک چڑھے، شیطانوں کو بھی قید کر دیا کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ اور خوبصورتی کے ساتھ کلمے کو بھی سیکھو، نماز کا بھی مقصد پہچانو، روزے کا مقصد بھی پہچانو۔ اسی کے اندر زیادہ تر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مقصد بھی پہچانو۔ اور ایسے حج دیکھیے، وہاں پہ بھی ساروں غریب، امیر ہوں غریب ہوں، سب کو ایک ہی لباس پہنا دیا جاتا ہے، ایک ہی نعرہ سب کا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور اس کے اندر حقوق اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کا لوگوں کے حق ہے، لیکن اس حق کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں، اور حدیثوں میں پیغام آتے ہیں مفاہیم میں جن کی یہ ہیں کہ حج جس کا گالم گلوچ سے پاک ہو تو گالی کس کو دے گا؟ خطرہ ہو جائے، فسق سے پاک ہو، فجور سے پاک ہو، گالی سے پاک ہو، لڑائی جھگڑے سے پاک ہو، تو لڑائی جھگڑا کس میں ہوگا؟
حقوق اللہ ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا نا. ایک بندہ تو حج نہیں کرتا، لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور ایسے پھر مینا عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ کی رات. کتنا بڑا پیغام ہے حقوق العباد کا، بڑا حق ہے اللہ کا جو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن ہر موقع پہ ہمیں حقوق العباد سکھائے جا رہے ہیں. تو بھائی اب ان کو علیحدہ علیحدہ نہ کیجیے. یہ ایک رمضان کا خوبصورت پیغام ہے اور یہ اسلام کا ایک خوبصورت پیغام ہے. 6 نمبر دیکھیے، رمضان المبارک میں ہم بار بار الحمد پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے. رمضان کا پیغام پورے قرآن میں لفظ رمضان صرف ایک دفعہ آیا ہے، پورے قرآن میں لفظ رمضان صرف ایک دفعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان سے 6 نمبر بس اشارتاً میں بتا دوں کہ پہلا چیز کہ ہمارا رمضان میں اللہ سے تعلق بنا کہ نہیں بنا. یا ایک جو میں نے سنائی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی میں سے ہم آتے ہیں پہلے نمبر پہ. تبلیغ کا جو پہلا نمبر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس آیت کو اور اس کو میں جوڑتا ہوں، پھر آپ کو یہ خوبصورتی سمجھ میں آئے گی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. اتارنے والا کون ہے؟ اللہ. اس جگہ پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. کس ہستی پہ اتارا گیا؟ محمد الرسول اللہ. ان کا ذکر بھی یہاں پہ نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا کیا پیغام ہے کہ رمضان کے مہینے قرآن کو اتنا ٹائم تک ضرور ڈو کہ تو